اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں 20ویں صدی کی ابتدا میں 20ویں صدی کے اوائل میں جو تحریکیں چلائی گئیں مختلف لوگوں کی جانب سے، وہ چاہے تحریک ترک موالات ہو یا تحریک ہجرت، یا جس کو وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ریشمی رمحال کا نام دیتے ہیں، خواہ مخواہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تحریک ہو گئی ریشمی رمحال۔ جمعیت علماء اسلام یا کانگریس جماعت، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اختصار کے ساتھ ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ، جو وہابی دوخانی فرقہ کے بڑے حضرات ہیں، اکابرین تھے، جناب رشید احمد گنگوہی صاحب، جناب مولوی قاسم ننوتوی صاحب، مولوی احسن ننوتوی، یا ان سے بڑے حضرات جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، جناب مولوی اسماعیل دہلوی صاحب جو وہابی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، مولوی عبدالحی بڈانوی صاحب، یا ان دونوں حضرات کے پیر و مرشد جناب رائے احمد بریلی صاحب، ان کی انگریز نوازی کو، انگریز سے وفاداری کو چھپانے کے لیے، ان کے کالے دھندوں کو، کرتوتوں کو چھپانے کے لیے بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ جو ان کے ماننے والے وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، وہ ان جماعتوں کا نام استعمال کرتے ہیں، تحریکوں کا نام استعمال کرتے ہیں، عوام کو یوں دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ تحریک ترک موالات یا تحریک ریشمی رمحال یا تحریک ہجرت، جمعیت علماء اسلام، کانگریس جماعت، یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں انگریز کے خلاف تھیں، انہوں نے انگریز کے خلاف کام کیا، اور ان کو لیڈ کرنے والے، ان کو چلانے والے دیوبندی مولوی تھے، وہابی دوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو چلانے والے حضرات تھے، وہ شاگرد اور اولادیں تھیں جو بڑے حضرات تھے، اکابرین، مولوی قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی، اور یہ ماننے والے تھے اسماعیل دہلوی، عبدالحی بڈانوی، رائے احمد بریلی کے۔ تو جب ان کی اولادیں، بڑے جو حضرات تھے، اکابرین تھے، ان کی اولادیں انگریز کے خلاف انہوں نے جماعتیں بنائیں، انہوں نے تحریکیں چلائیں، انگریز کے خلاف کام کیا، تو جب ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے حضرات، ان کے چاہنے والے انگریز کے مخالف تھے، تو جو ان کے اساتذہ، ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے بڑے حضرات اکابرین تھے، وہ انگریز کے حمایتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انگریز نواز، انگریز کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یوں وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے ان جماعتوں کا اور تحریکوں کا نام استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے اکابرین کی انگریز نوازی کو عوام سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ حقیقت کیا ہے ان جماعتوں کی، کیا حقیقت ہے تحریکوں کی، چاہے تحریک ریشمی رمحال یا تحریک ہجرت یا تحریک ترک موالات، جمعیت علماء اسلام، کانگریس، یہ پارٹی ہو گئی، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا بنانے والا کون تھا؟ ان کا بنانے والا کون تھا؟ یہ عوام کے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ ان کا یہ جو دو ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ بھی عوام جان لے۔ عزیزان گرامی، جہاں آپ کو ان جماعتوں کی یہ جو تحریکیں ہیں، ان کی حقیقت معلوم ہوگی،
وہیں آپ کو جمعیت علماء اسلام یا کانگریس جماعت اس کی بھی حقیقت معلوم ہوگی کہ ان کے معاون کون تھے اور ان کے بنانے والے کون تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جو ان حضرات کا دفاع کرتے ہیں، جو ان کے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، جو دفاع کرنے والے ہیں، جو انہیں انگریز مخالف بتلاتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ بھی انگریز کے حمایتی اور وفادار تھے۔ انگریز ان کی مدد کرتا تھا، انگریز ان کو فنڈ روپیہ دیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات چونکہ سنی علماء کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، پروپگنڈے کرتے ہیں، بالخصوص امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خلاف زبان تان کو دراز کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جیسے نجیب دیوخانی صاحب بکواسیں کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، جی اعلام العالم نامی کتاب لکھی، انگریزوں کے حق میں فتوے دے رہے تھے، ہمارے اکابرین جہاد کر رہے تھے، انگریزوں کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، انہوں نے اگر کوئی پتھر اٹھا کر مارا ہے تو وہ بھی ہمیں دکھائیں۔ انشاءاللہ فقیر آپ کو بتائے گا کہ ان کے اکابرین نے کون سا جہاد کیا ہے، انشاءاللہ فقیر آپ کو اس ویڈیو میں بتلائے گا، اور یہ جو ان کا پروپگنڈا ہے انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ عزیزان گرامی، اس وضاحت کے بعد جو حقیقت ہے تحریک ترک موالات یا تحریک ہجرت کی، یا ریشمی رومال، یا جمعیت علماء اسلام، یا کانگریس جماعت، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یا تحریکیں ہیں، ان کی حقیقت آپ سماعت فرما لیں۔ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں اور بعد میں انشاءاللہ العزیز حوالہ جات پیش کر دوں گا اسی ویڈیو میں۔ عزیزان گرامی، معاملہ یوں تھا کہ 20ویں صدی کے اوائل میں، 20ویں صدی کی ابتدا میں وہابی دیوبندی فرقہ کے دو گروہ تھے۔ مدرسہ دیوبند میں جو مولوی حضرات تھے یا یہاں سے جو پڑھنے والے حضرات تھے یا ان کے ساتھ منسلک تھے، ان کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وابستہ تھا کانگریس کے ساتھ، ایک گروہ وابستہ تھا، اس کا تعلق، اس کی وفاداری تھی کانگریس کے ساتھ۔ وہ ہندو سکھ اتحاد کا داعی تھا، حامی تھا، ہندو سکھ اتحاد کا داعی تھا، نعرہ بلند کرنے والا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے۔ اور جو دوسرا گروپ تھا وہابی دیوبندی فرقے کا دوسرا گروپ، اس گروپ کا تعلق تھا انگریز کے ساتھ۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جتنی تحریکیں چلائی گئیں ان کی جانب سے یا جماعتیں تھیں، اس کا خلاصہ۔ ایک گروپ وابستہ تھا کانگریس کے ساتھ، ہندو سکھ اتحاد کا داعی حامی تھا، اور دوسرا گروپ وہ انگریز کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ انگریز کی چھتری کے نیچے کام کر رہا تھا۔ جو پہلا گروپ ہے جو ہندو سکھ اتحاد کا داعی تھا، اس کی قیادت کر رہے تھے وہابی دیوبندی فرقہ کے استاذ، جس کو یہ شیخ الہند کہتے ہیں، مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب۔ یہ اس گروپ کی قیادت کر رہے تھے جو ہندو سکھ اتحاد کا داعی تھا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کے ایک شاگرد جو سکھ سے نئے دیوبندی ہوئے تھے اور محمود الحسن کے پاس انہوں نے پڑھا بھی تھا، مولوی عبید اللہ سندھی صاحب، جس کو یہ امام انقلاب کا لقب دیتے ہیں۔ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے ساتھ دوسرے حضرات بھی تھے، جس طرح کے مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی ہو گئے۔ یہ گروپ مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، اور یہ
وابستہ تھا کانگریس کے ساتھ، جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہندو سکھ کے ساتھ اتحاد کیا جائے۔ دوسرا گروپ انگریز سے اس کی وابستگی تھی، وہ انگریز کا وفادار تھا، جس کی قیادت کر رہے تھے مدرسہ دیوبند میں مفتی عزیز الرحمن عثمانی، جو علامہ شبیر عثمانی کے بھائی تھے، اور مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے لخت جگر صاحبزادے جناب حافظ احمد صاحب۔ یہ دو حضرات اس گروپ کی قیادت کر رہے تھے جو انگریز کے لیے کام کر رہا تھا مدرسہ دیوبند میں۔ اور ان کے ساتھ جو مولوی حضرات تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے، مفتی حبیب الرحمن عثمانی، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، جو وہابی دوخانی فرقہ کے حکیم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ حضرات، یہ گروپ انگریز کا وفادار تھا، انگریز کے لیے کام کر رہا تھا۔ ان دونوں گروپوں میں جو مضبوط گروپ تھا، جو طاقتور گروپ تھا، وہ گروپ تھا جو انگریز کے لیے کام کر رہا تھا، جس کی قیادت حافظ احمد صاحب اور مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب کر رہے تھے مدرسہ دیوبند میں۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جو انگریز کے لیے کام کر رہا تھا گروپ، حافظ احمد، مفتی عزیز الرحمن، مفتی حبیب الرحمن عثمانی، مولوی اشرف علی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ حضرات، یہ مدرسہ دیوبند کی کرتی دھرتی شخصیات تھیں۔ یہ سارے کرتے دھرتے تھے مدرسہ دیوبند کے۔ مدرسہ دیوبند میں مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اور اس کے شاگرد مولوی عبید اللہ سندھی صاحب، انہوں نے کچھ انگریز کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، ان کی انگریز نوازی کو بیان کرنا شروع کیا، چونکہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہندو سکھ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور اتحاد کر کے ان کے ساتھ کام کیا جائے۔ اب یہ چونکہ وابستہ تھا کانگریس کے ساتھ، انہوں نے اپنی وفاداری انہوں نے کانگریس کے ساتھ رکھنی تھی، تو اس لیے انہوں نے دوسرے گروپ کی انگریز نوازی کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ حافظ احمد صاحب اور عزیز الرحمن عثمانی، چونکہ 1 مارچ 1915 میں ایک انگریز گورنر مدرسہ دیوبند میں آتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر حافظ احمد صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے اور 250 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات فقیر نے ایک الگ ویڈیو میں بیان کی ہیں، وہاں سے سماعت کی جا سکتی ہیں۔ تو جب وہ گورنر انگریز کا نمائندہ مدرسہ دیوبند میں آتا ہے اور ان مولویوں کی، اس گروپ کی جو انگریز کے لیے کام کر رہا تھا، واہ واہ ہوتی ہے، تو مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اور مولوی عبید اللہ سندھی صاحب سے برداشت نہ ہوا۔ یہ ان کی یہ شہرت، یہ ان کی مفاد پرستی، جائیدادیں حاصل کرنا، جاگیریں بنانا، انعامات، خطابات حاصل کرنا اور وظائف انگریز سے لینا، ان کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب ان حضرات کی مخالفت میں، یہ جملے آپ نے غور سے سننے ہیں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ نام لیتے ہیں تحریک ترک موالات کا یا تحریک ہجرت کا یا جمعیت علماء اسلام، یہ ان کی حقیقت بتا رہا ہوں، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ان کی اپنی ذاتی لڑائیاں تھیں کہ حافظ احمد، مفتی عزیز الرحمن، مولوی اشرف علی تھانوی، شبیر عثمانی، حبیب عثمانی، یہ حضرات انگریز کے چہیتے تھے، ان کی آنکھوں کا نور تھے، ان کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی واہ واہ ہو رہی تھی مدرسہ دیوبند میں، اور دیوبند شہر میں وظائف مل رہے تھے، انعامات، خطابات حاصل کر رہے تھے۔ مولوی محمود حسن دیوبندی، عبید اللہ سندھی، مولوی ابوالکلام آزاد صاحب، ان حضرات کو ان کی واہ واہ، یہ انعامات، خطابات برداشت نہیں ہو سکے۔ جب یہ صورتحال تھی تو اس تناظر میں، اس پس منظر میں، مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کو حکم دیا کہ تحریک ترک موالات یہ نعرہ بلند کیا جائے کہ انگریز کے ساتھ ہر قسمی تعلقات ختم کیے جائیں، بائیکاٹ کیا جائے انگریز کے ساتھ۔
انگریز کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، تب جا کے انہوں نے عوام میں یہ شوشے چھوڑے، تحریک ترک موالات کا ڈھونک رچایا کہ انگریز سے بائیکاٹ کیا جائے، تعلقات ختم کیے جائیں انگریز سے۔ یہ حقیقت ہے تحریک ترک موالات کی۔ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، اصل میں اس گروپ کو توڑنا تھا، اس کا زور، اس کی قوت ختم کرنی تھی جو انگریز کے لیے کام کر رہا تھا۔ حافظ احمد صاحب، شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ حضرات، ان کا وجود، ان کی قوت، ان کا زور ختم کرنا تھا، انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی، مولوی عبید اللہ سندھی صاحب، مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب ہو گئے، ان کے یہ معاملات، یہ باتیں سامنے آئیں، تو حافظ احمد صاحب، مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب، شبیر عثمانی اور حبیب عثمانی، ان حضرات کو یہ باتیں ہضم نہ ہو سکیں۔ ظاہر ہے یہ مفاد پرستی کا ٹولہ تھا، اور انہوں نے ہمیشہ مفاد پرستی سیکھی ہے۔ اپنے اساتذہ سے میں حوالہ جات پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ان کو یہ باتیں ہضم نہ ہوئیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، ہمیں بدنام کر رہے ہیں، کہیں انگریز سرکار ناراض نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا، کچھ مسائل کو بنیاد بنا کر مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کے ساتھ مدرسہ دیوبند میں مناظرہ کرایا۔ مولوی انور شاہ کشمیری کا، شبیر عثمانی بھی شامل تھا، غلام رسول ہزاروی بھی شامل تھا۔ ملحد قرار دے کر، معتزلی قرار دے کر، کفر کے فتوے لگا کے عبید اللہ سندھی صاحب کو مدرسہ دیوبند سے نکال دیا۔ یہ حافظ احمد، مفتی عزیز الرحمن، ان لوگوں کے یہ کارنامے تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کیا؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ان لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حافظ احمد، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، ان حضرات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ نعرہ بلند کیا کہ انگریز سے ہندو سکھ برے ہیں، ہندو انگریز سے زیادہ برے ہیں، لہٰذا جو حضرات یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں اور یہ تحریک چلا رہے ہیں، تحریک ترک موالات یا تحریک ہجرت، انہیں غور کرنا چاہیے کہ انگریز بڑا رحم دل ہے، بڑی شفقت کرتا ہے ہم پر، بڑی نوازشیں ہیں ہم پر۔ تھانوی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہندو برے ہیں، ہندو متشدد ہیں، ہندو سخت ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب انہوں نے مولوی محمود الحسن، مولوی عبید اللہ سندھی صاحب، مولوی ابوالکلام آزاد، ان حضرات کو لتاڑنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ نعرہ بلند کیا کہ انگریز اچھا ہے، ہندو برا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے، یہ وہ تناظر ہے کہ جس میں انہوں نے تحریک ترک موالات کا ڈھونک رچایا یا تحریک ہجرت کا ڈھونک رچایا۔ یاد رکھیں، تحریک ترک موالات انگریز سے بائیکاٹ، کفار سے بائیکاٹ، اور جو تحریک ہجرت تھی کہ یہاں سے یعنی ہندوستان سے ہجرت کر جائیں مسلمان، یہ انہوں نے ڈھونک رچایا، مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اور جو تحریک ریشمی رمحال، اس کی بھی حقیقت آپ کو بتا دوں، یہ کوئی بڑی تحریک وغیرہ نہیں تھی، خواہ مخواہ اس کو بڑھا چڑھا کے وہابی توخانی فرقہ کے مولوی حضرات عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ رمحال کے اوپر کچھ خط لکھے تھے، محمود الحسن اور عبید اللہ سندھی کے درمیان خط و کتابت ہوئی، انہی کے شاگردوں نے وہ خطوط عام کر دیے، اور انہوں نے ان خطوط کو جناب والا تحریک ریشمی رمحال کا نام دے دیا اور عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے اکابرین نے تحریک ریشمی رمحال بھی چلائی ہے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ خطوط تھے عبید اللہ سندھی اور محمود الحسن کے درمیان خط و کتابت۔ اب وہ ان کے شاگردوں نے، ظاہر ہے شاگرد کہاں ان سے پیچھے رہ جانے والے تھے، وہ بھی مفاد پرست، انہوں نے مفاد پرستی سیکھی تھی، مفاد حاصل کرنا سیکھا تھا اپنے اساتذہ سے، تو انہوں نے وہ خطوط عام کر دیے، تو انہوں نے مشہور کر دیا یہ تحریک ریشمی رمحال۔ یہ حقیقت ہے تحریک ترک موالات اور ہجرت کی تحریک اور ریشمی رمحال، ان کی آپس کی یہ ذاتی لڑائی، ذاتی رنجشیں،
ایک گروپ جو انگریز کے لیے کام کرتا تھا اس نے اس گروپ کو دبایا جو کانگریس کے لیے کام کرتا تھا، اور جو کانگریس کے لیے کام کرتا تھا انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ انگریز سے بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اس انگریز نواز گروپ کو دبایا جا سکے، اس کی قوت کو کم کیا جا سکے، جس کی قیادت حافظ احمد مفتی عزیز الرحمن عثمانی کر رہے تھے، جو شبیر احمد عثمانی کے بھائی، اور حافظ احمد جو قاسم نانوتوی کے صاحبزادے تھے۔ ان دونوں گروپوں نے، دونوں گروہوں نے آپس کی لڑائی میں، ایک کانگریس کی گود میں بیٹھا رہا اور ایک انگریز کی گود میں، اسلام اور اہل اسلام کا جو نقصان کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بکواسے کرتے ہیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا، انگریز کے حق میں فتوے دیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا اس وقت موقف یہ تھا کہ جس طرح انگریز مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے، اسی طرح ہندو سکھ بھی مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ یہ تحریک ترک موالات کے وقت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی تعلیم کے مطابق موقف تھا۔ بھائی اگر انگریز سے تم تعلقات ختم کر رہے ہو، وہ کافر ہے، تو کیا ہندو سکھ یہ مسلمان ہے؟ ہو سکتا ہے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے ہاں یہ اسلام کے اعلیٰ درجے پر فیض ہوں، جبکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس لیے تحریک ترک موالات کی مخالفت فرمایا کہ تم ایک کافر سے بائیکاٹ کر رہے ہو، دوسرے کافر کی گود میں بیٹھ رہے ہو۔ فرمایا جیسے انگریز مسلمانوں کا دشمن ہے، اسی طرح ہندو سکھ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے تحریک ترک موالات کی مخالفت فرمائی، جس کو لے کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، زبان 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر اعتراض کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پر۔ یہ تحریک ترک موالات کے وقت امام اہل سنت رحمہ اللہ کا موقف تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو تحریک ہجرت تھی کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، بڑی تعداد میں مسلمان لوگ افغانستان چلے گئے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ جن لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی اس وقت ان کا کیا حشر ہوا، یہ تمام واقعات تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ خود وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات افسوس کرتے تھے، پچھتاتے تھے یہ تحریک چلا کے، جبکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا موقف اس وقت یہ تھا کہ ہندوستان پر بر صغیر میں انگریز غاصب ہے، انگریز غاصب ہے، اس نے قبضہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار نے انگریز کی حکومت آپ نے تسلیم نہیں کی تھی۔ فرمایا انگریز تو غاصب ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، انگریز قبضہ کرنے والا ہے، غاصب ہے ان علاقوں پر۔ فرمایا ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا ہم یہاں سے ہجرت نہیں کریں گے۔ یہ موقف بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار کا اسلام کے مطابق تھا، اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، یہ تحریک ہجرت کے وقت۔ عزیزان گرامی، یہ خلاصہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں، جتنی میں نے گفتگو کی ہے آپ حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے یہ تحریکیں چلائیں، ان کا نام استعمال کیا، تحریک ترک موالات یا تحریک ہجرت، مولوی محمود الحسن صاحب۔ بعد میں مولوی محمود الحسن صاحب نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ مولوی محمود الحسن صاحب بعد میں افسوس کرتے تھے، وہ اپنی رائے کے خلاف ہو گئے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری وفاداری، ہماری خیر خواہی کانگریس سے ثابت ہو گئی ہے اور ان کی واہ واہ ہو گئی کانگریس میں، عبید اللہ سندھی صاحب ہو گئے یا مولوی ابوالکلام آزاد صاحب ہو گئے، حسین احمد صاحب ٹانڈوی ہو گئے، اور ان کو عہدے مل گئے کانگریس جماعت میں، پھر یہ اپنی رائے کے خلاف ہو گئے، اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا، یعنی اپنے تھوکے ہوئے کو انہوں نے چاٹ لیا۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں حوالہ پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ چونکہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے،
فائدے حاصل کرتے ہیں، جہاں سے ان کو فائدہ حاصل ہو یہ ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ حوالہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس ملفوظات حکیم الامت جلد اس کی 1 ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی صاحب کے ملفوظات، جلد 1 صفحہ نمبر 246 247، یعنی مدرسہ دیوبند میں مفاد پرست پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی مفاد پرستی کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ذرا ایک ملفوظ، ایک واقعہ سماعت فرمائیں اور خود نتیجہ نکالیں۔ عنوان یوں ہے، ایک ابن الوقت شخص کی شاگردی۔ ملفوظ نمبر ہے 387۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ فرمایا مولوی رضی الحسن صاحب کندھلوی نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص نے مولوی محمد یحییٰ صاحب مرحوم سے پڑھا تھا، بہت دنوں تک یہ شخص گنگو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ یعنی مولوی یحییٰ صاحب سے وہ شخص پڑھتا رہا۔ مولوی یحییٰ صاحب کون تھے؟ مولوی زکریا کندھلوی صاحب کے ابا جی تھے۔ یہ جو فضائل اعمال والے ہیں، تبلیغی جماعت والے، ان کے ابا جی تھے، اور رشید احمد گنگوہی صاحب کے شاگرد خاص، خلیفہ خاص تھے، گنگوہ میں رہا کرتے تھے یہ حضرت، یعنی مولوی یحییٰ صاحب۔ اب وہ شخص، انہوں نے جان بوجھ کر اس کا نام نہیں یہاں پر بیان کیا، ظاہر ہے ان کی بدنامی ہونا تھی، مولوی یحییٰ صاحب سے کافی عرصہ پڑھتا رہا، گنگوہ میں رہا کافی عرصہ، خانقاہ گنگوہیہ جہاں پر فیض رشیدیہ عام ہوتا تھا۔ وہ فیض رشیدیہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بعض جگہ لکھا ہے کہ دن دہاڑے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو 4 پہی کے اوپر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں لکھ رہا، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات میں، ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء جس کو یہ نام دیتے ہیں، اس میں یہ حکایت موجود ہے، دن دہاڑے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوہی صاحب لٹا دیا کرتے تھے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جہاں فیض رشیدیہ عام ہوتا تھا، فیض امام ربانی، بہت دنوں تک یہ شخص گنگو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ مزید لکھا، اب اپنے بزرگوں کے مسلک کے بالکل خلاف طرز اختیار کر رکھا ہے، دنیا کمانے میں اس شخص کو خاص ملکہ ہے، دین رہے یا جائے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے بزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کوئی وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی شتونگڑا جواب دے کہ یہ تو اپنے بزرگوں کے مسلک کے خلاف تھا، یعنی بزرگوں کا مسلک یہ تھا، ان کے مطابق، یعنی بزرگوں کے مطابق ان کا دین بھی رہے اور دنیا بھی رہے، مفاد بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، چاہے ہندو سے ہو یا انگریزوں سے ہو، اور اپنے مطابق اپنے دین دھرم کو بھی بچانا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جدھر کی ہوا دیکھتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے۔ آگے لکھا، اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر نفع کی امید دیکھتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، انگریزوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی ابن الوقت ہے، مفاد پرست ہے، ہندوؤں سے پیسے ملیں ادھر چلا گیا، انگریز نے بلایا، انگریز نے روپے دکھائے، نوٹ دکھائے، انگریز کے پاس چلا گیا، جدھر سے نفع حاصل ہو ادھر چلا جاتا ہے۔ اور یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے، ہونا بھی اسی طرح چاہیے جیسے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات کرتے ہیں، اور ان کا یہ کام یہی سکھایا جاتا تھا ان کی خانقاہوں میں، ان کے مدارس میں۔ اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر نفع کی امید دیکھتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، انگریزوں کے ساتھ دیکھتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے بھی پڑھا ہے۔ میں نے بطور مزاح کے کہا کہ آہا، آپ ان کے بھی استاد ہیں، آپ ان کے بھی استاد ہیں۔ اب یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، ملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر 246 247، ملفوظ نمبر 387، ایک ابن الوقت کی شاگردی، یہ عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حوالہ تو اس بات کے اوپر ہو گیا کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، یہی کچھ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہندوؤں سے روپیہ ملے ادھر ہو جاؤ، انگریزوں سے ملے ادھر ہو جاؤ، یہی انہوں نے کیا۔ مولوی محمود الحسن، عبید اللہ سندھی، حسین احمد صاحب ٹانڈوی، ابوالکلام آزاد صاحب، یہ حضرات ہندوؤں کی گود میں جا بیٹھے، ہندو سکھ اتحاد کا نعرہ بلند کیا، اور حافظ احمد عثمانی برادران، شبیر عثمانی، حبیب عزیز عثمانی، یہ حضرات، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب،
یہ انگریزوں کی گود میں جا بیٹھا اس لیے کہ ان کو یہاں سے مفاد حاصل ہوتا تھا۔ 250 روپیہ ماہانہ حافظ احمد صاحب اور تھانوی صاحب 600 روپیہ ماہانہ۔ مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب کو 1925 میں ریاست حیدرآباد دکن میں مفتی اعظم کا منصب انگریز حکومت کی جانب سے دلوایا گیا۔ اب یہ ادھر سے ان کو مفاد حاصل ہوا، تو یہ ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں جس بنا پر انہوں نے عوام کو گمراہ کیا، تحریک ترک موالات اور تحریک ہجرت کا ڈھونک رچایا۔ اصل میں ایک دوسرے کو کمزور کرنا تھا۔ یہ ایک حوالہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر آپ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں۔ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب اور مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب، ان کے حوالہ جات تو آپ کثرت کے ساتھ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ یہ تحریک ترک موالات انہوں نے اپنے دیوبندی مولویوں کو نیچا دکھانے کے لیے، دبانے کے لیے، لتاڑنے کے لیے انگریز سے بائیکاٹ کا ڈھونک رچایا۔ میں اس بات پر حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ ان کے مقابلہ میں جو گروپ تھا، حافظ احمد صاحب، عزیز عثمانی، شبیر عثمانی، حبیب عثمانی، یہ حضرات اور تھانوی صاحب، انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ انگریز اچھا ہے، انگریز رحم دل ہے، ہندو زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہندو سکھ یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دینے والے ہیں۔ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا۔ ان کے آپ حوالہ جات سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ حوالہ اس پر آپ سماعت فرمائیں کہ ان کا نعرہ یہ تھا، جو انگریز نواز گروپ تھا، انہوں نے جب اسے لتاڑا اور انہیں دبانے کی کوشش کی تو یہ نعرہ لگایا کہ ہندو انگریزوں سے زیادہ نقصان دینے والے ہیں۔ یہ ملفوظات مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 190، صفحہ نمبر 190، ملفوظ نمبر 281۔ یہاں پر جو عنوان دیا گیا ہے، عنوان یوں ہے: تحریکات میں شرکت سے اجتناب، یعنی جتنی بھی تحریکیں چلائی گئی ہیں ان کی جانب سے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان میں شامل نہیں تھے، الگ رہے، بلکہ انگریز کے حق میں فتاوی جات لکھے، کتابیں لکھی، جیسے مولوی عبید اللہ سندھی صاحب نے افادات و ملفوظات میں بیان کیا ہے، اور اس کی انگریز نوازی کا پردہ چاک کیا، وہ حوالہ میں پیش کر چکا ہوں، انشاءاللہ سکین لگا دوں گا یہاں پر، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 190 ہے، ملفوظ نمبر 281۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کیونکہ یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ ان تحریکات کی کامیابی کا نتیجہ ظاہراً ہندوؤں کا غلبہ ہے، ظاہراً ہندوؤں کا غلبہ ہے، یہ تحریکوں کا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ وہ جو 2 گز کی لمبی زبانیں اعلیٰ حضرت پر نکالتے ہیں، دراز کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، ذرا ان پر بھی نکالیں۔ تھانوی صاحب نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو تحریکیں ہیں ان کی کامیابی کا نتیجہ ظاہراً ہندوؤں کا غلبہ ہے، اور ہندو انگریزوں سے زیادہ دشمن ہیں، ہر شخص شب و روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 190، ملفوظات جلد نمبر 3 ہے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہاں اب تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندو انگریز سے بڑے دشمن ہیں، زیادہ خطرناک ہیں۔ اب جہاں آپ کو تھانوی صاحب کی انگریز نوازی معلوم ہوئی، انگریز سے محبت معلوم ہوئی ان کی، وہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محمود حسن دیوبندی، عبید اللہ سندھی، ابوالکلام آزاد کے مقابلہ میں تھانوی صاحب کا نعرہ یہ تھا، تھانوی صاحب کی تحریک یہ تھی کہ ہندو انگریز سے زیادہ خطرناک ہیں، دشمن ہیں۔ یہ تھانوی صاحب کا نعرہ تھا، یہ تھانوی صاحب کا فتویٰ تھا کہ ہندو انگریزوں سے زیادہ خطرناک ہیں، مسلمانوں کے بڑے دشمن انگریزوں سے یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ دراصل یہ اس گروپ کو نیچا دکھانا مقصود تھا جس کی قیادت مولوی محمود حسن دیوبندی کر رہے تھے، مولوی عبید اللہ سندھی، مولوی حسین احمد اور ابوالکلام آزاد۔ ان کو نیچا دکھانا مقصود تھا، جو کانگریس کی گود میں بیٹھ کر ہندو سکھ اتحاد کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اور یہ گروپ اس انگریز نواز گروپ کی انگریز نوازی کو بیان کر رہا تھا۔ یہ تھانوی صاحب کا آپ نے حوالہ سماعت فرما لیا کہ یہ ان کی آپس کی ذاتی لڑائیاں تھیں، اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
ایک ہندو نوازی کو بیان کر رہا تھا اور دوسرا گروپ جو ہندو نواز تھا وہ اس گروپ جو انگریز نواز تھا ان کی انگریز نوازی کو بیان کر رہا تھا۔ یہ ملفوظات ملفوظ نمبر 281 صفحہ نمبر 190 جلد نمبر 3 ہے ملفوظات۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اپنی رائے کے خلاف ہو گئے تھے۔ جو انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا ظاہر ہے وہ وقتی طور پر تھا اور انگریز نوازی کو بیان کرنا مقصود تھا۔ حافظ احمد صاحب اور عثمانی برادران اور تھانوی صاحب کی جو انگریز نوازی ہے اسے بیان کرنا مقصود تھا۔ جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ یہ تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں میرے پاس، یہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 7 ہے ملفوظات، جلد نمبر 7 اور ملفوظ نمبر 105، ملفوظ نمبر 105 صفحہ نمبر 90۔ عنوان یوں ہے، بزرگوں کا متبع کون ہے؟ بزرگوں کا متبع کون ہے؟ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، یہ اب مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب کے حوالہ سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک واقعہ اور بھی اسی سفر کا ہے، جس وقت حضرت مالٹا سے تشریف لائے تھے، یعنی مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب جس وقت حضرت مالٹا سے تشریف لائے تھے تو ایک مولوی صاحب جو ذرا بے تکلف ہیں مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے کہ غدر میں آپ کے بزرگ کھڑے ہوئے تھے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں خبر ہے، اور ایک یہ بات کی اور بھی خبر ہے، وہ یہ کہ بعد میں بیٹھ بھی گئے تھے، تو تم منسوخ پر عمل کرو اور میں ناسخ پر۔ ایک مولوی صاحب جو تھانوی صاحب سے بے تکلف تھے انہوں نے تھانوی صاحب کو غیرت دلائی کہ آپ انگریز کے حمایتی ہیں، انگریز کے پٹھو ہیں، 600 روپیہ ماہانہ آپ انگریز سے وظیفہ لیتے ہیں، انگریزوں کے خلاف بات نہیں کرتے، ان کے حق میں فتوے دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بزرگ غدر میں کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ پہلے بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا، تھانوی صاحب کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ بعد میں وہ بیٹھ گئے تھے، یعنی وہ کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ گئے، یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ تم منسوخ پر عمل کرو، یعنی اس گروپ کے مولوی کو کہہ رہے ہیں جو تحریکیں چلانے والوں میں شامل تھے، محمود حسن عبید اللہ سندھی جو ان کی انگریز نوازی بیان کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ تم منسوخ پر عمل کرو اور میں ناسخ پر، یعنی یہ جو بزرگ تھے اور مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ بعد میں بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹ لیا تھا۔ مقصد جب پورا ہو گیا، ان کی انگریز نوازی بیان ہو گئی اور اس گروپ کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو پھر انہوں نے یہ تمام معاملات جو ہے سمیٹ لیے محمود الحسن دیوبندی صاحب۔ اب تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ تم منسوخ پر عمل کرتے رہو، میں ناسخ پر عمل کرتا ہوں۔ آخری قول اور فعل حجت ہوا کرتا ہے، تو آخری فعل اپنے بزرگوں کا آخر فعل اپنے بزرگوں کا بیٹھ جانا ہی ہے۔ تو اب بتلاؤ کہ بزرگوں کے متبع تم ہوئے یا میں؟ اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ یعنی تھانوی صاحب کی اس حکایت کا ملفوظ کا خلاصہ یہ ہے، کسی مولوی صاحب نے غیرت دلائی تھانوی صاحب کو کہ تمہارے بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور تم انگریز کے حمایتی ہو، انگریز کے خلاف بات نہیں کرتے، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بعد میں پھر وہ بیٹھ بھی گئے تھے، لہٰذا تم منسوخ پر عمل کرو، میں ناسخ پر عمل کرتا ہوں۔ جبکہ بزرگوں کا جو آخری فعل ہوتا ہے وہ حجت ہوا کرتا ہے، آخری قول و فعل۔ تو آخری قول و فعل ان کا یہ تھا کہ وہ بھی تھانوی صاحب کی طرح انگریز کے حمایتی بن گئے تھے، جو کانگریس سے وابستہ تھے پہلے، اور پھر مفاد حاصل کر کے ادھر سے وہ انگریز کے حمایتی بن گئے تھے، انگریز کے حق میں بیٹھ گئے تھے۔ تھانوی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ تم منسوخ پر عمل کرو، میں ناسخ پر عمل کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ تم بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہو یا میں پیچھے چلنے والا ہوں؟ یہ کہہ کر اب تھانوی صاحب نے اس مولوی کا منہ بند کر دیا، خاموش کرا دیا اسے، کہا کہ تم بھی اب اپنے بزرگوں کے پیچھے چل کے
انگریز کے حمایتی بن جاؤ، انگریز کے خیر خواہ، انگریز کے پٹھو بن جاؤ۔ یہ ملفوظات جلد نمبر 7 سے آپ نے سماعت فرما لیا کہ مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ وہ تمام معاملات جو مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے انگریز نواز گروپ کی مخالفت میں کیے تھے، ان تمام سے رجوع کر کے اپنے تھوکے ہوئے کو جناب نے چاٹ لیا تھا۔ یہ تھانوی صاحب کی گواہی ہے، میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر یہ لوگ انگریز کے خلاف ہوتے، انگریز کے مخالف ہوتے، انگریز کے خلاف کام کرنے والے ہوتے، لڑنے والے ہوتے، تو جس زمانہ میں مسلمان ان کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، آزادی کے لیے وہ کوشاں تھے، وہ تحریک پاکستان ہو یا کوئی اور تحریک جس کی قیادت سنی علماء کر رہے تھے، مسلمان علماء انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، اس وقت ان کا کیا کردار تھا؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ حضرات اس وقت مدرسہ دیوبند میں انگریز کے گورنر کو بلا کر اسے پروٹوکول دے رہے تھے، خطابات ان سے وصول کر رہے تھے، انعامات لے رہے تھے۔ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ حوالہ جات ایک الگ ویڈیو میں جس میں ان کی انگریز نوازی بیان کی ہے بیان کر چکا ہوں، یہاں پر یہ اختصار کے ساتھ حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس زمانہ میں مسلمان ان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے خلاف کام کر رہے تھے، یہ اس وقت کہاں کھڑے تھے۔ یہ حیات عثمانی ہے، صفحہ نمبر اس کا 159۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا، ایک گورنر انگریز کا نمائندہ، سب سے بڑی صوبے کی حاکمانہ شخصیت، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ جب وہ مدرسہ دیوبند میں آیا، کیا ہوا یہ خود لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 159 ہے کہ ان حالات میں مدرسہ عالیہ اور اس کے کارکنوں پر اعتراضات کا ہونا بالکل قرین قیاس تھا۔ درا حالے کے گورنر کی آمد کے بعد جناب محتمیم صاحب کو شمس العلماء کا خطاب بھی مل چکا تھا، حالانکہ یہ زمانہ انگریزوں سے نفرت کا زمانہ تھا۔ یہ زمانہ انگریزوں سے نفرت کا زمانہ تھا، یعنی مسلمان انگریزوں سے نفرت کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ یہ حضرات اسے اپنے مدرسے میں بلا کے اس کا استقبال کر رہے تھے، شمس العلماء کا خطاب لے رہے تھے، وظائف لے رہے تھے، اور پھر 1925 میں مفتی عزیز الرحمن کو ریاست حیدرآباد دکن کا مفتی اعظم کا منصب دلوایا گیا۔ یہ حیات عثمانی، انوار الحسن شیرہ کوٹی، صفحہ نمبر 159۔ یہ چند حوالہ جات فقیر نے یہاں پر بیان کیے ہیں، یہ جو تحریکیں چلائی گئیں ان کے حوالہ سے۔ اختصار کے ساتھ اب جمعیت علماء اسلام کے حوالہ سے ایک حوالہ آپ سماعت فرما لیں۔ اس کو کس نے قائم کیا؟ جمعیت علماء اسلام کو۔ یہ میرے پاس مکالمۃ صدرین ہے، مولوی طاہر قاسمی۔ میں بتا چکا ہوں یہ دیوبند کی مصدقہ شخصیت ہے، معتمد شخصیت ہیں، اور یہ مکالمۃ صدرین شبیر عثمانی صاحب کی مصدقہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ہم جمعیت العلماء ہند کے اقتدار کو توڑنے کے لیے ایک علماء کی جمعیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گورنمنٹ ان کو کافی امداد اس مقصد کے لیے دے گی، چنانچہ ایک بیش قرار رقم اس کے لیے منظور کر لی گئی ہے، اور اس کی ایک قسط مولانا آزاد سبحانی صاحب کے حوالے بھی کر دی گئی۔ اس روپیہ سے کلکتہ میں کام شروع کیا گیا۔ مولوی حفظ الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اس قدر یقینی روایت ہے کہ اگر آپ اطمینان فرمانا چاہیں تو ہم اطمینان کرا سکتے ہیں۔ یہ اب جمعیت علماء ہند ایک علماء کی جمعیت قائم کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ ان کو امداد دے گی اس مقصد کے لیے، اور ایک قسط اس رقم کی مولوی آزاد سبحانی صاحب کو مل بھی گئی ہے انگریز کی جانب سے۔ یہ اب ان کی انگریز نوازی ملاحظہ فرمائے، جمعیت علماء ہند یا جمعیت علماء اسلام۔ اب یہ مکالمۃ صدرین، ایک آپ نے اقتباس، ایک حوالہ۔ اب یہ بات جس نے کی وہ کانگریسی گروپ سے تعلق رکھتا تھا، مولوی حفظ الرحمان اور حسین احمد صاحب ٹانڈوی۔ اب ان کے جواب میں انہوں نے کیا آگے کہا کانگریس کے متعلق؟ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کانگریس کے حوالہ سے بھی بات ہوگی کہ ان کا بانی کون ہے۔ یہی مکالمۃ صدرین یہاں پر لکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اگر میں
थोड़ी देर के लिए इस रिवायत को तस्लीम भी कर लूँ कि जमीयत उल उलमा इस्लाम गवर्नमेंट की हिमायत से कायम हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की इब्तिदा किसने की थी? ये अब उस कांग्रेसी मौलवी को जवाब दिया जा रहा है शबीर उस्मानी ग्रुप की जानिब से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की इब्तिदा किसने की थी और किस तरह हुई थी? आपको मालूम है कि इब्तिदान इसका क़याम एक वायसराय के इशारा पर हुआ था। बहुत सी चीज़ों की इब्तिदा गलत होती है मगर अंजाम में बसा औकात वो चीज़ संभल जाया करती है। मुकालमत सदरैन सफ़ा नंबर 9। अब यहाँ पर इस ग्रुप ने उस कांग्रेसी ग्रुप को नीचा दिखाया, कहा आप कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं और फूले नहीं समाते, हमें आप ताना देते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस की इब्तिदा किसने रखी थी, किसके इशारे पर हुई थी? आप जमीयत उलमा इस्लाम को ये ताना देते हैं कि अंग्रेज की हिमा पर इसकी इब्तिदा हुई है। जरा ये तो बताएं कि कांग्रेस की इब्तिदा कैसे हुई? मैं पहले कह चुका हूं कि इनकी जाती लड़ाइयां हैं, एक अंग्रेज नवाज ग्रुप और एक कांग्रेस नवाज ग्रुप। वो उनकी कांग्रेसी को बयान करता है, ये अंग्रेज नवाजी को बयान करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और कांग्रेस के मौलवी अब यहां पर भी वैसे ही लड़े, यही लड़ाई इख्तियार की कि एक कांग्रेस की अंग्रेज नवाजी बयान करता है और दूसरा ग्रुप जमीयत उलमा इस्लाम की अंग्रेज नवाजी बयान करता है। हम तो कहते हैं चाहे कांग्रेसी ग्रुप हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, ये दोनों अंग्रेज के परवुर्दा हैं, अंग्रेज के पैदा किए गए ग्रुप हैं, अंग्रेज की पैदा की गई जमातें हैं। वो भी अंग्रेज नवाज, ये भी अंग्रेज नवाज। ये हवाला जात मुकालमत सदरैन से आपने समात फरमाए। इख्तिसार के साथ मैंने ये हवाले पेश किए, वीडियो को लंबा करना मकसूद नहीं है। अजीज़ान गिरामी, खुलासा ये निकला, चाहे तहरीक तर्क मुआलात हो या तहरीक हिजरत या रेशमी रुमाल या जमीयत उलमा हिंद या जमीयत उलमा इस्लाम या कांग्रेस जमात, ये अंग्रेज के परवुर्दा हैं। अंग्रेज ने इनको बनाया, अंग्रेज ने अपने मफाद के लिए इनकी इब्तिदा रखी और वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात उन्हें तकसीम कर दिया, कुछ को उधर कुछ को इधर कर दिया। उसने जब चाह इनसे काम लिया, जब चाह इनसे काम लिया। और जितनी भी ये तहरीकें ये मंसूब करते हैं या किताबों में लिखते हैं, बयान करते हैं, ये तमाम इनकी अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं। वो कहते हैं कि तुम अंग्रेज़ के ग़ुलाम हो, ये कहते हैं तुम अंग्रेज़ के ग़ुलाम हो। हकीकत ये है कि किसी न किसी तरह से हर ग्रुप ने, हर पार्टी ने अंग्रेज़ से मफाद हासिल किया, अंग्रेज़ से फ़ायदा हासिल किया। ये हकीकत है तहरीकों की और इन जमातों की। जबकि उस वक्त आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु और सुन्नी उलमा का मौक़िफ़ ये था कि अंग्रेज़ और हिंदू सिख ये जितने भी कुफ़ार हैं ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। हम ये नहीं कर सकते कि अंग्रेज़ से बाइकाट करें, हिंदुओं के साथ मिल जाएं, या हिंदुओं के साथ मिल जाएं और अंग्रेज़ से बाइकाट करें। फरमाया ऐसे नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेज़ बाइकाट के लायक है, इसी तरह हिंदू सिख भी बाइकाट के लायक हैं। जैसे अंग्रेज़ों से बाइकाट होगा, इसी तरह हिंदू और सिखों से भी बाइकाट होगा। जैसे हिंदू सिखों से बाइकाट होगा, इसी तरह अंग्रेज़ से तर्क मुआलात। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु और सुन्नी उलमा का मौक़िफ़ था। ये आपने समात फरमा लिया। इनकी अंग्रेज़ नवाजी भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद और इमदाद अंग्रेज़ ने इनको दी और इसकी बुनियाद रखी, ये भी आपने समात फरमा लिया। और कांग्रेस की इब्तिदा मुकालमत सदरैन के हवाला से आपने समात फरमा लिया, उसकी इब्तिदा भी अंग्रेज़ ने रखी थी। तहरीक तर्क मुआलात या हिजरत, ये जितनी भी इन्होंने अपनी किताबों में तहरीकें लिख कर अपने अकाबिरीन को मुजाहिद बनाने की कोशिश की है और इनके कारनामे बयान किए, ये इनकी आपस की ज़ाती लड़ाइयाँ थी। इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था।